हेलो। हेलो। हाँ हजरत, वो जरा कुछ आदमी फोन कर रहे थे हमको, बोल रहे थे कि बरेलवी लोग जो है वो नमाज वमाज नहीं पढ़ता है। कौन लोग कॉल कर रहे थे और आप कौन हैं भाईजान? हाँ? आप कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? हम नेपाल से बोल रहे हैं। नेपाल से? आपका यूट्यूब चैनल है ना? हाँ। हाँ, वही उसी में देखे थे। अच्छा अच्छा, क्या नाम है आपका? नादिर शाह। हैं? नादिर शाह। नाजुक शाह? नादिर शाह रिजवी। नादिर? हाँ। अच्छा अच्छा। नादिर शाह, अलवियो में आते हैं आप? हेलो। अलवियो में आते हैं? अलवियो में? हाँ। क्या चीज? अलवियो में आते हैं आप? अलवियो में? मैंने आपका वीडियो देखे हैं, आप बहुत अच्छा बोलते हैं महतारी जमीन के बारे में। तो आप सुन्नी हनफी बरेलवी हैं? हाँ हाँ। तो थानवी को तो काफिर मानते होंगे भाईजान? थानवी को हाँ। नहीं जानते हैं, हम पढ़े लिखे नहीं हैं। हेलो। तो ये बात तो मुझे समझ नहीं आ रही है भाईजान। अच्छा, आप बरेलवी हो? हाँ हाँ, अरे तो हम आप पढ़े लिखे नहीं नमाज है पढ़ते ना। हो क्या? हाँ आप नमाज पढ़ते हो नहीं? हाँ, मतलब कभी कभी पढ़ लेते हैं। अच्छा अच्छा, क्यों? जैसे मेरा मौलवी यहाँ पे बैठा हुआ है। मौलवी? हाँ कौन मौलवी? हेलो। जी जी जी। अरे हम जहाँ नमाज पढ़ते हैं ना, हाँ। तो उन लोग देवबंदी है। अच्छा अच्छा अच्छा। यही मसला है और कोई बात नहीं। जी जी जी। तो वो मौलाना से आप बात करिएगा। हाँ हाँ, हाँ, लीजिए बात करिए तो। ठीक है, कराओ। हेलो। जी हेलो। उन लोग बहुत चिढ़ाता है हमको, ठीक है। उन लोग बार बार हमको कि पैजामा ऊपर रहता है, तुम्हारा ये ऊपर रहता है। लो, क्या ऊपर रहता है? पजामा ऊपर रहता है? वहाँ उन लोग का ऊपर रहता है ना पैजामा, देवबंदी का? तो हमसे ही बोलता है कि ऊपर करने के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ हाँ, तो ये सब अच्छा नहीं लगता, हमको चिढ़ाता है नहीं। अच्छा, वो आपसे कहते हैं कि पजामा ऊपर करो? आपका वीडियो देखते हैं तो थोड़ा सा हमको सपोर्ट मिलता है, इसलिए हम सोचे कि फोन नंबर दिया हुआ था उसमें तो लगाएं। बिल्कुल बिल्कुल, लाइए बात कराइए मौलवी साहब से। क्या बात कह रहे हैं, कराता क्या हूँ नहीं कह मैं। रहे हैं? हाँ, मौलवी का थोड़ा रख झगड़ा लीजिए। हमारा पजामे का नहीं है उनसे। अच्छा, झगड़ा पैजामे का नहीं है। न फातिहा का है, न दरूद का है, न नियाज का है, न उर्स का है। तो झगड़ा तो कुछ और ही है। लाओ बात कराओ। उन लोग नबी को मानता है। बात कराओ, मैं अभी जो है आपके सामने ही सब कुछ क्लियर कर देता हूँ। हाँ ठीक है, बात करिए तो लीजिए। हेलो। हाँ जी हेलो। हेलो। हाँ जी हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम हुआ कमरान अकमल। कामरान अकमल? जी। अच्छा अच्छा, कहाँ से हैं आप? जी, नेपाल से हैं। अच्छा अच्छा, नेपाल से हैं। जी। रहते कहाँ हैं आप? जी, मैं नेपाल ही में रहता हूँ, यहीं पर पढ़ाता हूँ। नेपाल में रहते हैं, तो आपने मुझे नेपाल से कॉल किया है जी। या इंडिया से? मैं नहीं लगाया, मेरे एक बरेली भाई हैं, तो वो पैजामा को नीचे पहनते हैं और ये सब, मतलब कि सही तरीके से उनको नमाज आती नहीं है। अच्छा अच्छा। तो अगर किसी एक बंदे को अगर सही से नमाज नहीं आती, तो क्या सारे बरेलवियों को सही से नमाज नहीं आती? अब तो ये हम नहीं बोल सकते हैं। जी हाँ, आप ये कर सकते हैं कि अगर उन्हें नमाज नहीं आती तो आप उनको नमाज सिखाएं, ना कि सब पर एतराज करें। आप पढ़े लिखे हैं? हाँ, थोड़ा बहुत तो जानते ही हूँ, हल्का फुल्का इंशाल्लाह। अच्छा। आप पढ़े लिखे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो कासमी हूँ। अच्छा, दारुल उलूम से फारिग हैं?
جی دارالعلوم سے فارغ ہوں میں۔ اوہو، دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہیں، تو کیا مفتی ہیں، مولوی ہیں؟ مفتی ہوں۔ ارے واہ، کیا بات ہے مفتی صاحب، تو بہت اچھی گفتگو ہو جائے گی انشاءاللہ۔ آپ تو سلام کا جواب نہیں دیا۔ نہیں، میں دیوبندیوں کے سلام کا جواب نہیں دیتا ہوں بھائی، اپنی بات کھلی رہتی ہے۔ اچھا، جی ہاں۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ مطلب کہ مکمل بات کریں گے، انشاءاللہ گفتگو مکمل ہوگی۔ انشاءاللہ۔ جی میں بہت یہ کیا کہتا ہوں وقت نکال کر کے اور مصروفیت سے ہٹ کر کے آپ سے میں بات کر رہا ہوں۔ میں بھی اپنا وقت نکال کے بات کر رہا ہوں، ورنہ مجھے بھی وقت نہیں رہتا ہے۔ جی جی جی، تو آپ یہ مجھے بتا دیں آپ پڑھے کتنے تک ہیں تھوڑا یہ نہیں، مجھے۔ میں نے کہا نا، میں زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہوں، ہاں تو آپ وہ مجھ سے مطلب کہ اپنے عقیدے کو صحیح سلامت رکھنے لائق کافی ہے الحمدللہ۔ تو آپ مجھ سے صحیح سلام مطلب کہ یہ بحث کر لیں گے؟ بحث کرنا میرا مقصد نہیں ہے، جی، بحث کرنا میرا مقصد ہی نہیں ہے، میں بحث کرتا ہی نہیں۔ آپ اپنی بات کہیں، میں اپنی بات کہوں گا، بحث کی کیا اس میں بات ہے؟ جی میں بحث کرنے کے لیے بات نہیں کر رہا ہوں آپ سے، آپ نے بحث کرنے کے لیے کال کروایا ہے؟ نہیں نہیں نہیں، میں تو تھوڑا سا مطلب کہ جانکاری کے لیے میں یہ لگایا فون، اور یہ کیا کہتے ہیں یہ تھوڑا یہ بریلی ہے اور یہ اس کو صحیح سے نماز آتا نہیں ہے، اور پتہ نہیں اس کو نبی کے بارے میں بھی اچھا، معلوم آپ نہیں کو ہے۔ صحیح سے نماز آتی ہے؟ جی الحمدللہ۔ صحیح میں؟ جی، اچھا، تو ابھی کون سی نماز ہونے والی ہے وہاں پہ؟ عشاء کی نماز ہوگی۔ عشاء کی، اچھا، عشاء کی جو پہلی 4 سنتیں ہیں جی وہ بندہ پڑھ رہا ہے، قاعدہ اولیٰ میں تشہد کے بعد درود شریف پڑھ دیا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یا پورا پڑھ دیا انک حمید مجید تک، اور پھر کھڑا ہوا اور لاسٹ میں قاعدہ اخیرہ میں بغیر سجدہ سہو کیے سلام پھیر دیا۔ نماز ہوئی یا نہیں، اس کو دوبارہ پڑھنی پڑے گی یا ایسے کام چل جائے گا؟ پہلے ہی رکعت میں وہ پڑھ دیا، بیٹھ گیا۔ قاعدہ اولیٰ میں، قاعدہ اولیٰ میں تو قاعدہ اولیٰ میں یہ کیا کہتے ہیں کہ پورا پڑھ کر کے انک حمید مجید تک پڑھ کر کے اس کے بعد میں وہ اٹھا۔ ہاں، جیسے تشہد کے بعد اس نے اللہم صلی بھی جو ہے شروع کر دی، درود شریف شروع کر دیا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہاں تک پڑھا یا پورا پڑھ دیا، ٹھیک ہے؟ پھر وہ کھڑا ہوا تیسری رکعت کے لیے، جی ٹھیک ہے؟ جی، اور چوتھی رکعت میں اس نے پوری کر کے چوتھی رکعت کو بغیر سجدہ صاحب کیے اس نے سلام پھیرا۔ جی، اس نے سجدہ صاحب کیے بغیر، سجدہ صحیح نہیں ہوتا، سجدہ صحیح ہوتا ہے۔ ارے ہاں، اور سجدہ صاحب اگر بولا جاتا ہو تو سجدہ صحیح نہیں، سجدہ صحیح۔ صحیح میں نے بولا ہی نہیں، سجدہ صاحب میں نے بولا ہے، سجدہ سہو بھی بولتے ہیں، سجدہ صاحب بھی بولتے ہیں کہ نہیں؟ ذرا جواب دیجیے۔ جی، تو پھر آپ باتوں میں ٹیڑھ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ خیر چلیے چھوڑیے اس بات کو، میں کم علم انسان ہوں، ہو سکتا ہے میں کم علم انسان ہوں، ٹھیک ہے؟ میں سجدہ صاحب بولتا ہوں، سجدہ سہو بھی بولتا ہوں، مگر میں نے سجدہ صحیح نہیں بولا۔ اس کا کہنا ہے کہ ہم لوگ نبی کو نہیں مانتے ہیں، سمجھے نا؟ دیوبندی لوگ دیکھیے وہاں مت جائیں، آپ نے کہا تھا کہ اس کو نماز نہیں آتی، آپ نے کہا ہاں مجھے آتی ہے، میں الحمدللہ عالم ہوں، مفتی ہوں، دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہوں۔ تو اب یہ بتائیے کہ بندے نے بغیر سجدہ سہو کیے، ٹھیک ہے، سلام پھیرا، نماز ہوئی یا نہیں؟ دوبارہ پڑھنی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ نماز ہو جائے گی بغیر سجدہ سہو کے۔ اچھا، کس وجہ سے؟ بغیر سجدہ سہو کے نماز ہو جائے گی۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ سجدہ سہو کے لیے کیا لازم ہے وہ بتائیں۔ نہیں، میں آپ سے ہی پوچھ رہا ہوں کہ کس وجہ سے ہو جائے گی، وہ پوچھ رہا ہوں۔ وہ دیکھیے، نماز کو سجدہ سہو کرنے کے لیے واجبات نماز جو ہے وہ اگر چھوٹ جائے تو سجدہ سہو کرنا لازم ہوتا ہے، نہ کہ ملزوم، ٹھیک ہے؟ اچھا، 5 واجبات نماز اگر چھوٹ گئی ہو تو وہ سجدہ سہو کے بغیر نماز نہیں ہوتا ہے۔ اچھا، لا صلاۃ لمن لم یقرأ الا بسورۃ الفاتحہ، ترجمہ کیجیے۔
کریں آپ کریں ترجمہ آپ مجھے کریں. سمجھائیں. ترجمہ آپ کریں حضرت. آپ بھائی میں الحمدللہ آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ یہ لا نماز صلاۃ لمن لم یقرأ الا بسورۃ الفاتحہ. تو آپ سے میں جو جی پوچھ رہا ہوں اس کا جواب دیں کہ نماز ہو گئی تو کیوں ہو گئی, اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دیں. آپ تو مفتی صاحب ہیں اور آپ کو نماز کے جی جی تمام ارکان آتے ہیں ماشاءاللہ, تو آپ سے جاننا ضروری ہے. میں ترجمہ بھی کروں گا, سب کروں گا, لیکن ہاں یہ نماز ہو جائے گی. دیکھیے اچھا کس وجہ سے ہو جائے گی, کیوں ہو جائے گی, وہی پوچھنا چاہتا ہوں. کیوں؟ اللہم صلی علی محمد, اس کا ترجمہ یہ کیا ہے؟ ارے بھائی وہ سب مجھے الجھن میں نہیں جی پڑنا, ٹھیک ہے, ادھر مت جی پھنساؤ, ادھر مت جاؤ, بس سیدھا سیدھا جی یہ بتاؤ کہ آپ نے کہا جیسے نماز ہو گئی, ٹھیک ہے, جی تو جی کیوں ہو گئی, کس وجہ سے ہو گئی, وہ بس اتنا مجھے بتانا ہے آپ کو. نماز ہو گئی اس لیے کہ انسان, دیکھیے انسان جو اچھا ہے ایک وہ منٹ, تشہد کے بعد ظہر میں 4 سنتیں ہیں. جی ظہر میں بھی بندے سے یہی صورت ہوئی. دوسری رکعت میں قاعدہ اولا میں بیٹھا اور جی وہاں بھی اس نے درود جی شریف پڑھا, ٹھیک ہے, چاہے جی وہ اللہم جی صلی علی محمد وعلی آل محمد تک پڑھا یا پورا پڑھا, ٹھیک ہے, وہ پھر کھڑا ہوا اور اس نے وہاں بھی بغیر سجدہ سہو کیے ہی سلام پھیر دیا. بتائیے کیا وہ بھی ہو گئی؟ دیکھیے اگر انسان درود شریف نہیں پڑھتا ہے, ہاں ٹھیک ہے, ہاں اور اگر دعائے معصورہ نہیں پڑھا, اور اگر وہ بھولے سے اگر سلام پھیر دیا صرف تشہد پڑھ کر کے قاعدہ آخرہ میں, ہاں, ٹھیک ہے, پھر بھی نماز اس کی ہو جائے گی. ظہر میں بھی؟ ہاں ظہر میں بھی, فرض نماز میں نہیں, سنت میں بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے. سنتوں کی ہی بات کر رہا ہوں, ظہر کی سنتوں کی بات کر رہا ہوں. ہاں ہاں ہو جائے گی ہو جائے گی. جی. کون سی کتاب میں پڑھا تم نے؟ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ. چلیے اسکین بھیجیے مجھے, آپ اسکین بھیجیے آپ اس کتاب کا. مفتی صاحب آپ نے غلط بتایا, ٹھیک ہے, پہلے پڑھ لکھ لو پھر دوسرے کو بعد میں نماز سکھانا. اب آپ بتائیں تھوڑا سا, مطلب اس کی وضاحت کریں کہ نہیں, ہوگی آپ یا تو نہیں مفتی ہوگی. ہیں, میں تو وضاحت کر دوں گا انشاءاللہ, مگر آپ تو مفتی ہیں, آپ مفتی ہو کے آپ ایسی بات کر رہے ہیں جو بیچارے کو اس کی آپ ہنسی مذاق اڑا رہے تھے. اگر کسی جی جی سنی آپ مومن بتائیں کی, حضرت, تھوڑا آپ بتائیں کہ مطلب کہ نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی. اب میں بتاتا ہوں. جی آپ نے کہا کہ صرف فرض نماز میں, نہیں, آپ تو بتائیں. مولانا اشرف علی, میں آپ کو ثبوت دیتا ہوں, مولانا اشرف علی تھانوی کی کتاب ہے, ٹھیک ہے. اچھا اچھا, ہاں, کتاب الصلاۃ میں جا کر کے آپ دیکھیں گے حدیث نمبر کیا کہتے ہیں. آپ ہی دیکھیے, مجھے مت دکھائیے, آپ دیکھیے, آپ کو دھوکہ ہے. نمبر جا کر کے آپ دیکھیے گا, اس میں لکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے, نہیں جو ایک منٹ مفتی صاحب میری بات سنیں گے تھوڑا سا. جی جی ہاں ہاں بالکل. ظہر کی جو 4 سنتیں ہیں, جی, وہ کون سی سنتیں ہیں, کیا کہلاتی ہیں؟ نماز کے بعد یا نماز سے پہلے؟ بھائی نماز سے پہلے والی کی بات کر رہا ہوں. سنت مؤکدہ ہے. اور بعد والی؟ وہ بھی سنت مؤکدہ ہے. تو پھر آپ نے یہ پہلے اور بعد کا کیوں لفظ لگایا؟ تو آپ نے پوچھا بھائی کہ ظہر کی میں نے سنت ظہر کیا ہے, تو ہاں تو پھر اس میں تو دونوں ہی موقع ہے نا, غیر موقع تو کوئی بھی نہیں ہے. ہاں ہاں موقع نہیں, موقع اکدہ یؤکد اچھا تاکید دوسری بات, مؤکد یہ جو مؤکد. عشاء کی 4 سنتیں ہیں یہ کون سی ہیں؟ جی جی, یہ جو عشاء کی 4 سنتیں ہیں یہ کون سی ہیں؟ یہ غیر موقع ہے حضرت. یہ غیر موقع ہے نا. جی, آپ نے کہا کہ فرض نماز میں اگر کسی نے ایسا کیا, یعنی فرض میں جو امام صاحب نماز پڑھاتے ہیں, جو فرض پڑھاتے ہیں, وہ چاہے بندہ اکیلا پڑھے یا امام صاحب سے ایسا ہو جائے تو جی جی آواز نہیں مل پا رہی ہے. جی جی پھر سے بولیں. آپ نے کہا کہ فرض نماز میں اگر ایسا ہوگا تو سجدہ سہو کرنا ہوگا. جی, اور سنتوں میں اگر ایسا ہوا تو بغیر سجدہ سہو کے جو ہے نماز ہو جائے گی. جی آپ نے یہی کہا نا؟ جی غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں نا میں؟ جی اچھا اچھا, تو آپ نے کہا کہ ہاں ظہر میں بھی اگر ایسا ہوا تب بھی نماز ہو گئی ظہر کی سنتوں میں, اور اگر عشاء کی سنتوں میں ایسا ہوا تب بھی نماز ہو گئی. اچھا, ایسے ہی کہا نا آپ نے؟ جی, تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ تھوڑا وضاحت کریں کہ
नमाज होगी या नहीं होगी, मैं तो बता चुका हूँ। वही बताऊंगा। मैं पहले आपसे तो थोड़ा सा क्लियर कर लूं कि आपने क्या बोला है। जी, आपने कहा कि जोहर की नमाज भी हो गई, जोहर की जो 4 सुन्नतें हैं। अच्छा, आप मेरे को ये बताएं, आप मुझे ये बताएं। मुफ्ती साहब हाँ, एक सेकंड देखिए, बड़ा मुश्किल से मैंने वक्त निकाला है। सुन्नतें इंसान, मैं इस टाइम बात नहीं करता हूँ मुफ्ती साहब। पहली बात तो ये सुन लें कि मैं इस टाइम बात नहीं करता हूँ। अच्छा, आप डिस्टर्ब क्यों कर रहे हैं? बात को जवाब दे देना, मैं जो पूछ रहा हूँ। मैं इस टाइम बात नहीं करता हूँ, मगरिब बात नहीं करता हूँ मैं। अच्छा, मगर आपसे बात कर रहा हूँ तो आप मेरी बात को समझिए जरा। जी, आपने कहा कि वो जोहर की 4 सुन्नतें हों या ईशा की 4 सुन्नतें हों, अगर उसमें ऐसा हो गया है तो दोनों नमाजें हो जाएंगी, दोनों जोहर वाली सुन्नतें भी और ईशा वाली सुन्नतें भी हो गई। आप ये बताएं यार कि यही फर्ज बताऊंगा और सुन्नत मुअक्कदा और फर्ज में क्या मतलब कि ये शराइत है, तो बताएं। यार फर्ज की बात ही नहीं हो रही है ना, मैं तो सुन्नतों की बात कर रहा हूँ। आपने ये कहा हाँ हो जाएगी, मैं अभी हो जाएगी ना। हो जाएगी। आप गलती पर हैं। आप पहले मसला पढ़ लें, ठीक है? आप पहले मसला पढ़ लें। आप जो बोले जो गलत हो सही हो, आप मेरा मसला हल करें थोड़ा। ये बताएं कि सुन्नत मुअक्कदा को अगर इंसान पढ़ता है तो क्या नहीं पढ़ता अगर है तो क्या वो गुनहगार होगा? जोहर की नमाज में अगर ऐसा हुआ जी तो बगैर सजदा सहू किए नमाज नहीं होगी, दोबारा पढ़नी होगी, क्योंकि वो सुन्नत मुअक्कदा है। सुने पहले मेरी बात, एक मिनट सुन लेना। सुन्नत मुअक्कदा है, ठीक है? अच्छा, हाँ। और सुन्नत गैर मुअक्कदा में तशहुद के बाद दरूद शरीफ पढ़ना और दुआ पढ़ना ये दोनों अफजल है। और तीसरी रकात में खड़े होकर, सुने पहले मेरी बात को मुफ्ती साहब, तीसरी रकात में खड़े होकर सना पढ़ना भी अफजल है गैर मुअक्कदा सुन्नतों में। अच्छा, कुछ पढ़ लिख लिया करो पहले खुद, बाद में किसी आपको मैं हवाला दूंगा, अहमद रजा की किताब में लिखी हुई है। देखो भाई सुनो, पहले तो नाम सही से लो, ठीक है? अहमद रजा बरेलवी की किताब में लिखी हुई है, ठीक है? उन किताब का नाम है अल-कामुसुल हिदाया, ठीक है? अच्छा, अल-कामुसुल हिदाया पढ़े आप? शायद पढ़े होंगे। अच्छा, उसमें क्या पढ़ा है आपने? जी, उसका नंबर, सफा नंबर जाइएगा, मतलब कि 72 जाइएगा नहीं, नंबर पर जाएंगे आप। आपने क्या पढ़ा है वो आप मुझे बताएं। उसमें ये कहा है कि अगर तशहुद के बाद अगर इंसान ये दुरूद शरीफ पढ़ देता है और अगर दुरूद शरीफ नहीं भी पढ़ा और सिर्फ तशहुद पढ़ा हुआ है तो वो इंसान की सलाम फेर दे तो उसकी नमाज हो जाएगी। अहमद रजा कौन सी सुन्नतों का बयान है उसमें? आप कामुसुल हिदाया में पढ़े आप? कौन सी सुन्नतों का बयान है? सुन्नत मुअक्कदा का या सुन्नत गैर मुअक्कदा का? सुन्नत मुअक्कदा का है जरा। सुन्नत मुअक्कदा का है। जी। और उन्होंने क्या कहा है कि सुन्नत मुअक्कदा में तशहुद के बाद दरूद शरीफ पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ सकते नहीं। अगर बंदा पढ़ना भूल जाए और सलाम फेर दे तशहुद के बाद ही तो उसकी नमाज हो जाएगी बगैर सजदा। अरे तो जनाब वो आखिरी कायदे की बात कर रहे होंगे ना शायद हजरत। ऐसा है मुफ्ती साहब, पहले मुताला सही से कर लें, ठीक है? मेरा सही किया हुआ है, पहले मुताला सही, मेरा स्टडी सही किया हुआ है हजरत। बात यहाँ कायदा उला की हो रही है कि कायदा उला में ऐसे हुआ, और आप कहाँ कायदा अखीरा की बात कर रहे हैं जनाब? पहले पढ़ लें यार, पहले पढ़ लें। इसीलिए तो कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला जब दीन लेता है तो अक्ल छीन लेता है, और जब अल्लाह ताला किसी से मोहब्बत का इरादा फरमाता है तो उसे अपने दीन मतीन की समझ अता फरमाता है। तो जनाब मुफ्ती साहब पहले खुद पढ़ लें, फिर बाद में दूसरों को नसीहत करें। मैं सही से मुताला किया हुआ हूँ, अगर आप बोलेंगे तो ये क्या कहते हैं, तो ये कायदा उला की बात बता रहे हैं या कायदा अखीरा की बात बता रहे हैं? कायदा अखीरा की बात बता रहे हैं। तो फिर मैं कर रहा हूँ कायदा उला की बात के कायदा उला में ऐसा हुआ। यार मुफ्ती साहब आप अगर फर्ज नमाज भी पढ़ रहे हैं ना, एक मिनट खामोश मुफ्ती साहब खामोश। मैं एक और आपकी ये बताएं हजरत, जानकारी में एक और इजाफा कर दूं, एक मिनट। रिजवी साहब आप ये बताएं, रिजवी साहब आप ये बताएं, आपकी जानकारी में आप ये बताएं कि ये अल-कामुसुल हिदाया में अहमद रजा बरेलवी साहब लिखे या नहीं लिखे, सो बता दें। अपनी हकीकत पर आ गए, अपनी हकीकत पर तसल्ली से मेरी बात नहीं सुनोगे। तुम कह रहे थे मुकम्मल बात करोगे,
تو میں تو الحمدللہ مکمل بات کرنے کے لیے تیار ہوں اور کر رہا ہوں. پیار محبت سے بات کرو. آپ کے علم میں ایک اور اضافہ دیے دیتا ہوں. تم کر رہے ہو سنتوں کی بات, میں کہہ رہا ہوں کہ اگر فرض نماز بھی انسان پڑھ رہا ہے, فرض نماز, فرض, ٹھیک ہے, اور اس میں تشہد پڑھ کے سلام پھیر دیا تو نماز ہو گئی. اچھا فرض کی بات کر رہا ہوں, فرض. آپ اس بات پر آ گئے نا, فرض نماز بھی اگر پڑھ رہا ہے اور انسان اگر صرف تشہد پڑھ کر کے نماز سلام پھیر دیا ہے. قاعدہ اخیرہ کی بات کر رہا ہوں میں, قاعدہ اخیرہ کی. ہاں قاعدہ اخیرہ کی بات بتا رہے ہیں. اگر قاعدہ اخیرہ میں اگر وہ انسان اگر 2 ہی رکعت والی اگر نماز ہو, فرض نماز ہو یا سنت موقدہ ہو, تو وہ انسان اگر قاعدہ 2 رکعت والی تو قاعدہ اخیرہ ہی ہوگی نا. تو اس میں بغیر درود شریف پڑھے ہوئے, بغیر اور سورہ فاتحہ, یہ کیا کہتے ہیں اس کو, بغیر سورہ درود شریف پڑھے ہوئے اور یہ اس کے بعد دعائے معصورہ پڑھے ہوئے وہ انسان اگر سلام پھیر دیتا تو اس کی نماز ہوتی ہے نا. آپ ابھی بتائیں نا کہ ہاں ہو جاتی ہے, فرض نماز میں ہو جاتی ہے. میں کہہ رہا ہوں عام, تم کہہ رہے ہو املی. میری بات جو آپ سے چل رہی ہے نا, وہ 4 رکعت والی نماز کے لیے قاعدہ اولا کی بات چل رہی ہے کہ قاعدہ اولا میں ایسا ہوا, اور لاسٹ میں خاموش رہیں, لاسٹ میں بغیر سجدہ سہو کیے, بغیر سجدہ صاحب کیے ہی سلام پھیر دیا. یار بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کیا آپ لوگوں کو؟ میں نے جو آپ سے معلوم کیا تھا وہ یہ معلوم کیا تھا. آپ تو ابھی بتائے نا کہ فرض نماز میں ہو جاتی ہے. ارے یار پھر بڑے دیوانے آدمی ہوتے ہوئے یار تم لوگ. وہ قاعدہ اخیرہ کی تم بات کر رہے ہو, میں یہاں قاعدہ اولا کے تعلق سے تم سے پوچھ رہا ہوں. کیوں اپنی بےعزتی کرا رہے ہیں صاحب؟ فجر کی نماز میں اگر ایسا کرے بندہ تو کیا کریں گے؟ ارے مفتی صاحب, فجر کی نماز میں تو جب کرے گا نا جب 4تھی رکعت پڑھے گا, 3ری رکعت پڑھے گا, 3ری رکعت کے لیے 4تھی رکعت فجر میں پڑھے گا حضرت, 4تھی رکعت فجر میں پڑھے گا حضرت. کیا چیز 4تھی رکعت فجر میں پڑھے گا بندہ؟ وہی تو تم سے کہہ رہا ہوں جناب مفتی صاحب, وہی تو پوچھ رہا ہوں حضرت. مطلب کہ اگر فجر کی نماز میں اگر ایسا ہوگا تو وہ کیا کرے گا؟ وہی تو تم سے کہہ رہا ہوں, وہی تو تم سے کہہ رہا ہوں. میں 4 رکعت والی کی بات کر رہا ہوں. فجر میں بات یہ لوگ جو ہے سو نبی کو بھی نہیں مانتے, نبی کو نور مانتے ہیں, نبی کو بولتا ہے کہ نور ہے نبی. تم کیا مانتے ہو؟ میں دونوں مانتا ہوں. تو ہم بھی دونوں مانتے ہیں. آپ دونوں مانتے ہیں نا؟ جھگڑا ختم. آپ دونوں مانتے ہیں نا حضرت؟ ہاں الحمدللہ. تو نور کس اعتبار سے مانتے ہیں اور انسان کس اعتبار سے مانتے ہیں, سو بتائیں آپ. اچھا, آپ نور کس اعتبار سے مانتے ہیں اور انسان کس اعتبار سے مانتے ہیں؟ میں سوال کیا پہلے حضرت, آپ بتائیں. میں نے بھی کیا. تو آپ بتائیں حضرت. چلیے میں بتا دیتا ہوں, تم سے بھی پوچھوں گا, ٹھیک ہے؟ ہاں تب میرا سوال کا جواب دیں آپ. تھانوی جی کی کتاب کا میں حوالہ دیے دیتا ہوں. کتاب کا نام ہے نشر الطیب. کیا نام ہے کتاب کا نام؟ نشر الطیب. نشر الطیب. نصر الدین. کان میں میل ہو تو صفائی کرا لو پہلے کان میلیے سے, اس کے بعد میں مجھ سے بات کرنے آؤ یار. اشرف علی تھانوی کی کوئی کتاب نصر الدین ہے ہی نہیں ہے. نشر الطیب. اشرف علی تھانوی کی کوئی کتاب نصر الدین ہے ہی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے. صحیح کہا ہے کسی نے. ایسا کرو پہلے کان کے جو ہے میل والی نا وہ گٹی ہٹوا لو جو تمہارے کان میں گٹی اٹک گئی ہے, ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد مجھ سے بات کرو. کان میں آواز صحیح سے نہیں آتی ہے کیا؟ میں نے بولا نشر الطیب, تم کہہ رہے ہو نصر الدین. ارے میں نے نصر الدین نہیں بولا, میں نے بولا ہے نشر الطیب. کیا بولے؟ تو اس میں لکھی ہوئی ہے, اس میں کیا لکھی ہوئی ہے؟ کتاب پڑھیں آپ, حدائق بخشش احمد رضا بریلوی کی. آ گیا تو اپنی حقیقت پر چل جا, تیرا ہو گیا کام, ٹھیک ہے؟ جاہلو. دوسرے کو جو ہے آپ یہ بتائیں کہ آپ انسان کو اعتبار سے مانتے ہیں. چلیے آپ حوالہ دیجیے کہ انسان کو پکڑ کے یہ کہہ دو کہ یہ بریلوی ہے, یہ ہے, یہ ہے. ارے میرے جیسے بریلوی سے بات کر کے دیکھو, منہ میں بریلی شریف کا بانس ڈال دوں گا, سمجھے؟ تو آپ لوگوں کو آتا جاتا نہیں ہے. ایک ذرا سارا علم تم کو نہیں ہوتا ہے, اور آ جاتے ہو بہت بڑے کتب بن کے.